بیٹھی بیویاں، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے جس نے قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنا کر اتارا ہے۔ پردے میں بیٹھی بیویاں مرتبہ اس بات کو اپنے قلب میں روشن کیا کریں کہ قرآن گلوں میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، بازوؤں کے ساتھ پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ اتنے خوش نصیب ہیں کہ میں نے کلام کا ایک شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کی۔ سکون دل ہے قرار جاں ہے، محبتوں کا جو آسمان ہے۔ سکون دل ہے قرار جاں ہے، محبتوں کا جو آسمان ہے۔ سکون دل ہے قرار جاں ہے، محبتوں کا جو آسمان ہے۔ سکون دل ہے، سکون دل ہے قرار جاں ہے، محبتوں کا جو آسمان ہے۔ زمین کا نبی کا نوکر یہ کہہ رہا ہے، نبی کا نوکر یہ کہہ رہا ہے، نبی کا نوکر یہ کہہ رہا ہے۔ علی کا خادم جہاں جہاں ہے، سکون دل ہے قرار جاں ہے، محبتوں کا جو آسمان ہے۔ نبی کا نوکر یہ کہہ رہا ہے، علی کا خادم جہاں جہاں ہے۔ اور بڑی افسوسناک آج کی جو موجودہ صورتحال ہے، مسلمانوں کے لیے سکوت یعنی کہ خاموشی، جس میں ہر شخص اپنی اپنی جگہ، ہر جماعت، ہر مسلک اپنے اپنے مسلک کے بورڈ لگا کر فلسطین کی حمایت کے لیے چندے اکٹھے کرتے رہے۔ فلسطین کی عوام پستی رہی، قتل و غارت جاری رہی، دنیا دیکھتی رہی کہ اسلام کے نام لیواؤں نے کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنا گھر چلایا۔ فلسطین کی عوام ویسے ہی قتل ہوتی رہی، عزتیں تار تار ہوتی رہی، بیت المقدس پر وار ہوتے رہے۔ سنی اسٹیٹ اہل سنہ والجماعہ فلسطین کے اوپر، تمام سنی مقاتل فکر رکھنے والے، کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے، اہل حدیث ہے، سب نے اس کو دیکھا اور اس کو کیش کیا۔ اپنے اپنے دھڑوں میں رہ کر انہوں نے مساجد میں تقریریں بھی کی، جلسے جلوس بھی کیے، لیکن اللہ کے نبی کے فرامین کے مطابق
میدان جنگ میں جہاد کے لیے نہیں نکلے. ایک ملک اپنی افواج کو، اپنے ویپن کو جو اپنی ڈیفنس کے لیے اکٹھا کرتا ہے، ایک ایک گولی بھی بڑی قیمت رکھتی ہے، مگر جب مسلک کی بات آ جائے تو ملک اہمیت کا حامل ہے. مسالک کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے اور ملک کی اہمیت کو ملحوظ خاطر رکھے. اب ملک کی بات آ گئی تو ملک سے بھی آگے ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں دین. ملک دین کی وجہ سے عزت دار ہے، کیونکہ دین اس ملک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر ہے تو وہ ملک عزتوں والا ہے. مگر جس ملک میں دین کے نام پر جماعتیں بنائی جائیں لیکن مشکل وقت آنے پر، جہاد فرض ہونے پر اسی نام کو کیش کیا جائے، کتنے افسوس کی بات ہے. مگر پیارے دوستوں، دینی بھائیوں، پردے میں بیٹھی بیویاں، یاد رکھیں کہ ایران کی سرزمین، ایران کا ملک ساری دنیا میں مشہور تھا کافر ہیں. جی یہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، ازواج رسول پر طلاق کرتے ہیں، ان کی نماز ہو رہا ہے، کلمہ ہو رہا ہے، اذان ہو رہا ہے، لیکن اس ملک نے حیران کن تعلق بتایا. کیا تعلق بتایا؟ ایران کے رہنے والوں نے نہ سنی دیکھا، نہ بریلوی دیکھا، نہ وہابی دیکھا، اور اپنے قیمتی ویپن کو استعمال کرتے ہوئے فضائی حدود دور ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ فائر نہ کر سکتے، ڈائریکٹ تھرو نہ کر سکتے، تو وہ اسلامی سلطنتیں جتنے مسلمان ممالک تھے ان کے اوپر سے تھرو کیے جب انہوں نے مزائل، تو مسلمانوں نے اپنی منافقت کا مظاہرہ